حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی اور پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور زمین پر اپنا پہلا خلیفہ مقرر کیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی زندگی پائی۔ ان کا نام آدم اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ آدم الارض یعنی زمین کی مٹی سے بنائے گئے۔ آپ کے نہ والد تھے نہ والدہ۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی مٹی جمع کی اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا۔ 40 دن وہ مجسمہ پڑا رہا، پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی، یوں انسانیت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ بولا میں آگ سے بنا ہوں جبکہ یہ مٹی سے، یہ واضح فرق ہے۔ یقیناً میں اس سے بہتر ہوں، میری طاقت اس کی کمزوری سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے کا سکون بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان دونوں کو دھوکے سے درخت کا پھل کھلا دیا۔ یوں وہ جنت کی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اتر جاؤ، تمہارے لیے زمین پر ایک وقت تک رہنا اور جینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے۔ یہاں سے انسانی زندگی اور نبوت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس پر عمل کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اپنی اولاد کو توحید، عبادت اور اللہ کا خوف سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو امتحان میں ڈالا۔ انہوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی جبکہ قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، شیطان نے اس سے بہکایا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں پہلا قتل زمین پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اس واقعے سے انسانوں میں حسد، ظلم اور گناہ کا آغاز ہوا، لیکن ساتھ ہی عدل، صبر اور توبہ کا پیغام بھی ملا۔ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے توبہ کی۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو قرآن میں آئی ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی۔ روایت کے مطابق ان کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض ہیں کہ سری لنکا میں اور بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ میں دفن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تکبر شیطان کی راہ ہے، رحمت کی راہ ہے، جو جھک گیا وہ بخشا گیا۔ اے سننے والے، جب بھی تو گناہ کرے یاد رکھ اللہ نے آدم کو معاف کیا تھا تو تجھے کیوں نہیں؟ تو بس دل سے استغفر اللہ کہہ، رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ صوت مصطفیٰ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔